السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لک الحمد یا اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا یہ چینل شریعت مطہرہ کا حکم اور کیوں سوال و جواب کے تعلق سے چل رہا ہے، اور کئی سوالات عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تعلق سے بتایا گیا، لیکن میں آپ کو آج 2 ویڈیو دکھاؤں گا کہ ایک دیوبندی چیخ چیخ کے گلا پھاڑ پھاڑ کے جو ہے چلا کر کہتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے منایا، کہ حضرت عمر فاروق نے منایا، کہ حضرت عثمان غنی نے منایا، کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے منایا، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرنے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تم لوگ زیادہ محبت کرتے ہو۔ اس طریقے سے وہ بیان کرتا ہے۔ تو ان کے جواب میں ایک ویڈیو مولانا فاروق رضوی صاحب کا بھی میں جو ہے یہ ڈال رہا ہوں، دونوں کو آپ سننے کے بعد آپ خود فیصلہ کریں کہ عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا منانا جائز ہے یا ناجائز ہے۔ آپ دونوں ویڈیو دیکھیں اور خود فیصلہ کریں کہ منانا جائز ہے یا نہیں ہے۔ موقع پر کوئی کام ایسا نہیں ہوتا جس کا تعلق اسلام سے ہو، چونکہ عید میلاد النبی خود اسلام سے ہٹ کر ایک چیز ہے۔ اسی طریقے سے اس میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہے۔ کیوں؟ کہ کیا کہتے ہیں کہ عید میلاد النبی منانا اچھی چیز ہے۔ کیا ہے؟ اچھی چیز ہے۔ اب ان سے ہم سوال کرتے ہیں، نبی علیہ السلام اتنی اچھی چیز بتا کر کے نہیں گئے؟ کیونکہ عید میلاد النبی منانے والے خود کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت نہیں ہے، لیکن اچھی چیز ہے، اچھی چیز ہے۔ ابھی تو میں سوال کرتا ہوں، اتنی اچھی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بتا کر کے گئے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گستاخی کر رہے ہو یا ادب کر رہے ہو؟ تو نبی علیہ السلام کی بھی گستاخی ہے اور صحابہ کرام کی بھی عزتی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 سال حاکم رہے، حکمران رہے، خود پاور والے تھے، کیا اپنی حکومت میں اعلان نہیں کر سکتے تھے چلو عید میلاد النبی مناؤ سارے لوگ، چلو اس دن چھٹی رکھی جائے، جس دن عید میلاد النبی ہے اس دن چھٹی رکھی جائے، سارے کام ختم بند، اور عید میلاد النبی کے دن چھٹی بھی ہے اور چلو جلوس نکالو۔ ابو بکر صدیق نے کیا یہ کام؟ 2 سال حاکم رہے، حکمران ہے۔ اس کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی حکمران ہے، 10 سال سے زیادہ حاکم رہے۔ کیا انہوں نے اپنی زندگی میں عید میلاد النبی منوایا؟ اس کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر عمر سسر ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، عثمان اور علی رضی اللہ عنہم اجمعین یہ داماد ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ دین کا بھی رشتہ ہے اور گھریلو بھی رشتہ ہے، 2 قسم سے 2 محبت ہے نبی علیہ السلام کے ساتھ، 2 ذریعے سے، لیکن کسی نے یہ کام نہیں کیا اور تم سمجھتے ہو یہ اچھا کام ہے؟ یعنی صحابہ کرام کو یہ چیز یہ پتہ نہیں چلا کہ اچھا کام ہے، یا پتہ چلا انہوں نے کیا نہیں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی محبت نہیں تھی زیادہ، تمہاری محبت زیادہ ہے۔ صحابہ کرام کی بے عزتی ہے اس کے اندر۔ اسی طریقے سے ائمہ کرام، امام حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہم اجمعین، سارے کہتے ہیں یہ 4 ائمہ کرام برحق ہیں، چاروں امام ہیں، مسلمانوں کے امام ہیں۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام اعظم ہیں، ٹھیک ہے؟ میں پوچھتا ہوں ان سے، امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں کتنی مرتبہ عید میلاد النبی منایا اور اپنے شاگردوں کو تعلیم دیا؟ تو عقیدے کی باتیں سمجھائی، نماز کے مسائل سمجھائے، وضو کے مسائل سمجھائے، روزے اور حج کے مسائل سمجھائے۔ بتاؤ عید میلاد النبی کے مسائل بھی امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے سمجھائے تھے؟ ہے کوئی فقہ کی کتاب میں کہیں یہ ٹاپک؟ تو نہیں، ائمہ کرام سے ثابت نہیں، لیکن اچھا عمل ہے۔ ابھی تو تمہیں زیادہ علم ہے یا ائمہ کرام کو زیادہ علم تھا؟ صحابہ نبی علیہ السلام کے ساتھ ائمہ کرام کو زیادہ تعلق تھا، تمہیں تعلق ہے۔
تو اس میں ائمہ کرام کی بھی بے عزتی ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے جیسے میں نے کہا کہ اسلام کے خلاف سارے کام ہوتے ہیں، آپ خود دیکھ لیجئے گا، مؤذن اذان دے رہا ہوتا ہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح، اور یہ جلوس والے جلوس میں بزی رہتے ہیں، نماز کی پرواہ نہیں، مسجد سے کوئی تعلق نہیں، جلوس تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے اور جنت رسول اللہ کی۔ ابو بکر صدیق کے زمانے میں ربیع الاول 2 مرتبہ آیا، ابو بکر صدیق نے میلاد النبی نہیں منایا۔ حضرت عمر کے زمانے میں 10 مرتبہ ربیع الاول شریف کا مہینہ آیا، انہوں نے نہیں منایا۔ حضرت عثمان غنی کے زمانے میں 12 مرتبہ آیا، انہوں نے نہیں منایا۔ حضرت علی کے زمانے میں 5 مرتبہ نہیں منایا۔ اس کا جواب یہ سن لیجئے، ابو بکر صدیق کے زمانے میں ربیع الاول 2 مرتبہ آیا، انہوں نے دونوں مرتبہ منع نہیں کیا۔ یہ پہلا جواب ہے نا، سیدھا تو جواب یہی ہے۔ فاروق اعظم کے زمانے میں 10 مرتبہ ربیع الاول آیا، 10 سال میں ایک بار بھی منع نہیں کیا۔ حضرت عثمان غنی کے زمانے میں 12 مرتبہ ربیع الاول آیا، انہوں نے 12 سال میں ایک بار بھی منع نہیں کیا۔ ان جاہلوں کو یہی نہیں پتا، حضرت امام ابن حجر عسقلانی، اس کو اسقلانی بھی پڑھتے ہیں کچھ لوگ، دونوں طرح صحیح ہے، امام ابن حجر عسقلانی یا اسقلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو غیر مقلد بھی مانتے ہیں، میں خدا کی قسم چیلنج سے کہہ رہا ہوں، یہ کتابیں پڑھتے ہی نہیں یہ لوگ۔ ان کا ملا جو پڑھا دیتا ہے وہی اسلام ہے ان کے لیے، خود ساتھی کوئی مطالعہ نہیں، 0 سناٹا۔ وہ غیر مقلد بول کے بخاری میں سمجھا، بخاری لا تو لاتا اردو والی، ابے عربی لانا، جاہل ہو، تیرے ملا کی لکھی ہوئی ہے، جو غلط سلاد اٹھ پہ ٹانگ لکھ دیا وہی مان لیا تو نے، وہی بخاری ہو گئی۔ امام بخاری نے اردو میں لکھا تھا کہ بخاری اوریجنل لا تو بات ہوں گی، تو یہ پڑھتے پڑھاتے نہیں، جو ان کا ملا بتا دے بس۔ تو اب امام ابن حجر عسقلانی فتح الباری شرح البخاری میں بدعت کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بدعت وہ کام ہے جس کی اصل نہ پائی جائے اور جس سے سنت مٹی ہو۔ یہی تعریف ابن تیمیہ نے مجموع الفتاوی میں کیا، اور اس کے بعد فرماتے کہ صحابہ کا اور رسول اللہ کا کوئی کام نہ کرنا، یہ تعریف سنیے خاص، رسول اللہ کا اور صحابہ کا کوئی کام نہ کرنا ناجائز کی دلیل نہیں ہے، منع کرنا ناجائز کی دلیل ہوگا۔ یعنی حضور نے اگر نہیں کیا تو دلیل نہیں ہے کہ نہیں کیا تو مطلب وہ ناجائز ہو گیا۔ لیکن بہرحال ابو بکر صدیق نے بھی میلاد منایا، حضرت عمر نے بھی میلاد منایا، عثمان غنی نے بھی منایا، حضرت مولا کائنات علی مرتضی نے بھی منایا، بلکہ خود رسول اللہ نے منایا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ آقا ہر پیر کو روزہ رکھتے ہیں، ہر پیر کو۔ پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ پیر کے دن روزہ رکھتے، کبھی کسی ہفتے کے پیر کو نہیں چھوڑتے؟ فرمایا اسی تاریخ اسی پیر کو میں پیدا ہوا، اسی پیر پہ مجھ پہ پہلی وحی آئی۔ تو نبی نے اپنی میلاد، اپنی پیدائش کے دن کو یاد رکھا کہ نہیں رکھا؟ تو حضور نے سال بھر رکھا، تو ہم کیا خاص ایک دن بھی یاد نہ رکھیں؟ اب آئیے کتاب میں دکھا رہا ہوں، اس کتاب کا نام ہے نعمت القبریٰ، دکھ رہی ہے آپ کو؟ لکھیے امام ابن حجر المکی الحیتمی الشافعی نے، یہ اس دور کے امام ہے جب نہ بریلی پیدا ہوا تھا نہ جب دیوبندی پیدا ہوا تھا۔ امام ابن حجر المکی کو دیوبندی بھی مانتے، غیر مقلد بھی مانتے۔ نعمت القبریٰ انہوں نے اپنی سند سے ایک روایت لکھی،
ہمیں اس سے غرض نہیں کہ سند کی اصل کیا ہے، ضعیف ہے، یہ ہم تو صرف یہ بتا رہے ہیں کہ پہلے کے بھی امام مناتے تھے، یہ بریلیوں کی ایجاد نہیں ہے۔ نعمت القبرا کا صفحہ نمبر 6 ہے۔ آئیے حضرت امام ابن حجر مکی الہیتمی الشافعی ترکی سے، استنبول سے کتاب چھپی ہے، کیا لکھتے ہیں؟ فرماتے قال ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ من انفقا درہمن علی قرات مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا رفیقی فی الجنہ۔ ابو بکر صدیق کہتے ہیں جس نے نبی کی میلاد پر 1 درہم خرچ کیا وہ جنت میں میرا ساتھی ہوگا۔ وقال عمر رضی اللہ عنہ من عظم مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقد احیا الاسلام۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس نے نبی کے میلاد کی تعظیم کی اس نے گویا اسلام کو زندہ کر دیا۔ وقال عثمان رضی اللہ عنہ من انفق درہما علی قرات مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم فکانما شہید غزوات بدر و حنین۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جس نے نبی کی میلاد پر 1 درہم خرچ کیا وہ غزوہ بدر اور حنین کے شہیدوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ وقال علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وکرم اللہ وجہہ من عظم مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم وکانا سیاہ لقراته لا یخرج من الدنیا الا بالایمان ویدخل الجنت بغیر حساب۔ حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ فرماتے جس نے نبی کی میلاد پر دل کھول کر خرچ کیا، کنجوسی نہیں کی، دل کھول کر خرچ کیا، وہ دنیا سے ہرگز نہ جائے گا مگر اس حال میں کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا اور جنت میں بغیر حساب و کتاب کے داخل کر دیا جائے گا۔ تو غیر مقلدوں کو چاہیے سنیوں کو بخشو، ہم بریلیوں کو چھوڑو، ہمت ہو تو ان علماء پہ فتوے لگاؤ۔ اور ان کو خود نہیں پتا ابن تیمیہ کا بیٹا ہے، معاف کیجیے گا محمد ابن عبد الوہاب نجدی کا بیٹا، میں کتاب لایا نہیں، وہ میرے پاس آ گئی، لیکن چونکہ موضوع مجھے بتایا گیا تھا اعلیٰ حضرت تو میں اس حساب سے اپنے ذخیرے لایا ہوں۔ اب اتنا سارا بوجھ لے کے تو نہیں چل سکتے نا، لیکن میرے پاس کتاب موجود ہے الحمدللہ۔ وہ کتاب کا نام ہے سیرت الرسول، محمد ابن عبد الوہاب نجدی کا بیٹا ہے جس کا نام ہے عبداللہ ابن محمد ابن عبداللہ۔ سیرت رسول کتاب لکھی ہے۔ مزیدار بات یہ کہ دارالسلام والوں نے چھاپا، اہل حدیث نے، سعودیہ کے، اس میں رسول اللہ کی زندگی کے حالات پر ابن تیمیہ کے بیٹے نے لکھا، اور یہاں تک لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی تو بخاری کی وہ حدیث لایا، یہ بخاری میں حدیث موجود ہے، اور بخاری میں ہے کہ حضور کی جب پیدائش ہوئی تو حضور کا چچا تھا ابو لہب جو کفر کی حالت میں مرا۔ صعیبہ جو اس کی لونڈی تھی وہ آتی ہے اور کہتی ہے کہ اے میرے آقا مبارک ہو آپ کو بھتیجا ہوا ہے۔ بیٹھا ہوا تھا خوشی میں، انگلی سے اشارہ کیا، کہا کہ تو نے آج میرے بھتیجے کی پیدائش کی خوشی کی خوشخبری دی، جا آزاد ہے، انگلی سے اشارہ کیا، مر گیا۔ بعد میں حضرت عباس نے جو حضور کے دوسرے چچا ہے وہ ایمان لائے، حضرت عباس نے خواب میں دیکھا، کہا کہ ابو لہب تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ تو کہا کہ خیر میں نہیں ہوں، عذاب میں ہوں، ایمان نہ لانے کی وجہ سے سخت عذاب میں ہوں، لیکن پیر کے دن جہنم سے نکال دیا جاتا ہے۔ سرکار پیر کے دن پیدا ہوئے اور یہ انگلی منہ میں پکڑا دی جاتی ہے، اس سے پانی نکلتا ہے، اس کو چوستا ہوں، ہفتے بھر کی پیاس بجھا لیتا ہوں، اور یہ اس لیے میرے ساتھ کیا گیا کہ کہا گیا کہ تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر لونڈی کو آزاد کیا تھا، یہ اس کا صلہ۔ اب خود کیا لکھ رہا ہے عبداللہ ابن محمد ابن عبد الوہاب نجدی، وہ کہتا ہے کہ اس مومن کا کیا کہنا جو موحد ہے، توحید کا ماننے والا ہے، ارے جب ابو لہب جیسے کو کافر کو نبی کی میلاد پر انعام دیا گیا تو مومن موحد کو کتنے انعام و اکرام دیے جائیں گے؟ تو اس کو اپنے گھر کی تو خبر نہیں ہے، پہلے اپنے گھر کی لکھے۔ حالانکہ یہ امام عبد الرحمن ابن جوزی کا قول ہے، یہ اس نے بھی نقل کیا ہے۔ تو بہرحال میلاد منانا جائز ہے، اور جو لوگ ناجائز کہتے ہیں ان سے صرف ایک گزارش ہے، ہمت ہو تو ایک حدیث لا دو کہ نبی نے کہا خبردار میری میلاد کا تذکرہ بھی مت کرنا، ورنہ مسلمان نہیں رہوں گے۔ بلکہ ہمیں تو روایتوں میں یہ ملتا ہے، کتاب الشفا میں امام قاضی عیاض لکھتے ہیں، اور امام قاضی عیاض ہوئے جن کے بارے میں ابن تیمیہ کہتا ہے کہ اپنے وقت کے وہ عالم تھے، وہ امام تھے جن کی پیروی اور اتباع ہم پر ضروری ہے۔ ابن تیمیہ ان کا گھر کا آدمی لکھتا ہے اور کہتا ہے کہ کتاب الشفا ان کی وہ کتاب ہے جو بارگاہ رسول میں مقبول ہے۔ تو کتاب الشفا میں لکھتے ہیں کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف، یہ رسول اللہ کے صحابین کی والدہ کا نام تھا شفا، کیا نام تھا؟
शिफा। ये वो थी कि रसूलुल्लाह की जब पैदाइश हुई तो हजरत आमना के पास थी, दाई के फराइज अंजाम दे रही थी। बाद में ईमान लाई। तो अब्दुर्रहमान कहते हैं कि मेरे साथी, मेरे दोस्त अक्सर मेरे घर आते और कहते अब्दुर्रहमान तुम्हारी वालदा है? तो मैं कहता हाँ अम्मी घर पर है। तो कहते कि हम तुम्हारी अम्मी से रसूलुल्लाह की विलादत के तस्करे सुनने आए हैं। तो अब्दुर्रहमान जाते, कहते अम्मी जान मेरे कुछ दोस्त आए और वो जानना चाहते कि हुजूर की मिलाद के वक्त क्या मामला थे। तो अब्दुर्रहमान कहते कि मैं फर्श बिछा देता यानी सतरंजी वगैरह, उस पर मेरे दोस्त अहबाब बैठ जाते और फिर